إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اسی رب تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہا قیامت کی صبح تک لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی، بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مخلوق ہے نوری، ایک مخلوق ہے ناری، ایک مخلوق ہے خاکی۔ نوری فرشتے، ناری یعنی آگ، جن و شیاطین
اور خاکی انسان، نوری، ناری اور خاکی میں اللہ رب العالمین نے دو مخلوقات پر انسان کو یعنی خاکی کو فضیلت دی ہے۔ آگے چلیے، انسانوں میں اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کو سب سے عظیم جماعت کہا اور ان کا مقام بلند کیا، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ اور نبیوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے امتیوں کو جو سب سے بہترین اور سب سے زیادہ مقام والی امت ہے وہ امت محمدیہ ہے، اور ان لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ مقام والے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابیوں میں بھی سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ تبصرے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بیان کرنا اور جن کے زندگی اور ان کے سیرت کے بارے میں بیان کرنا تقریریں کم پڑ جائیں گی، ٹائم کم ہو جائے گا، جمعات ختم ہو جائیں گے، لیکن حضرت عمر فاروق کی سیرت اتنی لمبی سیرت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا تھا، اس خواب سے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر کے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فجر کی نماز کے بعد ایک خواب کا تذکرہ کیا، اور اگر نبی کوئی خواب دیکھتا ہے، رسول اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ اے لوگو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس دو لوگ آئے، مجھے اٹھا کر کے لے گئے، ایسی جگہ لے گئے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک کھیت ہے، کھیت کے اندر اناج لگا ہوا ہے، اس اناج کو پانی کی ضرورت ہے، وہ سوکھ چکا ہے اور وہ زمین، وہ کھیت پیاسی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کھیت کے بغل میں ایک کنواں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کنویں سے پانی نکال کر کے کھیت میں ڈالنے لگے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالنے میں تھوڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے وہ کھیت پیاسی ہے اس طریقے سے ابو بکر جلدی جلدی پانی کو نہیں ڈال پا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ڈول کو کنویں میں ڈالا، پانی کو جلدی نکال کر کے کھیت میں ڈالا، اور اتنے جلدی انہوں نے پانی کو ڈالا کھیت میں کہ کھیت میں پانی بھر گیا اور اس کے میڑ سے بھی اوپر بہنے لگا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ لوگوں نے کہا اس کی تعبیر تو بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، مگر ان کو کم وقت ملے گا، لیکن اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک اگر کوئی پہنچائے گا تو وہ شخصیت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی کے
کا جو یہ خواب تھا یہ کیسے سچ ہوا؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر روم اور ایران جو اس وقت کے دنیا کے اندر سپر پاور ملک ہوا کرتے تھے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے سر خم تسلیم کر دیا، وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اسلام لانے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے عمر تمہاری خواہش کیا ہے؟ زندگی کے اندر تمہاری آرزو کیا ہے؟ تم کیا پانا چاہتے ہو؟ کیسے رہنا چاہتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ آ جائے اور میں اس کو اچھے طریقے سے چراؤں، پالوں، اونٹنی کا دودھ پیوں، اور اس کے جو بال ہے اون بنا کر کے خیمہ بناؤں اور اسی کے اندر اپنی زندگی صحیح طریقے سے بسر کروں، یہ میری زندگی کی خواہش ہے۔ جب عمر فاروق اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد یہ سوال کیا گیا، اے عمر اسلام لانے سے پہلے تم سے یہ سوال کیا گیا تھا، تمہارا یہ جواب تھا، آج جب اسلام لا چکے ہو تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کا دین اور محمد الرسول اللہ کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور لہرا جائے، یہ میری زندگی کی خواہش ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ نبی اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں، آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کاندھوں پہ ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھا کرتے تھے، دیکھ کر کے نبی کا چہرہ خوش ہوا کرتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، مگر آج دیکھ رہے ہیں کہ نبی اگر تشریف لا رہے ہیں تو ابو بکر کے کندھے پر ہیں اور دوسرا عمر کے کندھے کے سہارے پر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب آئے صحابہ خوش ہیں، صحابہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یہ وحی لا کر دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ کے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ جس انداز سے اے محمد آج ابو بکر کے سہارے اور عمر کے سہارے، عمر اور ابو بکر آپ کے بغل میں تھے، کل قیامت کے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کے اندر اسلام کو کھلے عام نہیں پھیلا رہے ہیں، کھلے عام دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر دعوت کا کام کیا جا رہا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی مکہ کے اندر جینا دشوار ہو گیا ہے، لوگوں نے مکہ کے اندر جینا دشوار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اندھیرا ہے، اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے۔ سارے لوگ اسلام کے اندر خود داخل ہو رہے ہیں، اپنے من سے اپنی مرضی سے داخل ہو رہے ہیں۔ اگر اسلام کی طرف اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے اور اسلام کے لیے اگر کسی کو مانگا جا رہا ہے تو وہ عمر فاروق کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی ادھر دعا کر رہے ہیں، صبح ہوئی، مجلس شورا کے اندر میٹنگ بلوائی گئی۔ مکہ کے اندر کفار و مشرکین کی جماعت ایک میٹنگ کرتی ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج محمد کے گردن کو اڑایا جائے گا۔ ادھر سے
कुफ्फार और मुशरिकीन के सरदारों ने उमर फारूक को बुलाने के लिए भेजा, कहा जाओ खत्ताब के बेटे उमर को बुला करके लाओ। एक आदमी गया, कहा ऐ उमर, अबू जहल ने और सरदारों ने तुम्हें बुलाया है। उमर फारूक जब आए, लोगों ने कहा ऐ उमर, आज ये फैसला किया गया है, ऐ उमर आज इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि मोहम्मद के गर्दन को उड़ा दिया जाए, चराग को बुझा दिया जाए जो मक्का के अंदर दीन को फैला रहा है, और इनाम रखा गया है कि जो मोहम्मद के गर्दन को लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। ऐ उमर, तुम्हारी ख्वाहिश भी है कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर 100 ऊँट आ जाए। ऐ उमर, मक्का के अंदर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो ये जुरात करे, जो ये हिम्मत करे कि मोहम्मद के गर्दन को काट करके लाए। उमर तैयार हो गए, अभी इस्लाम लाए नहीं हैं, तैयार हो गए, तलवार को तेज़ किया, निकल पड़े, सर पे अमामा बांधा, पगड़ी बांधा, तलवार को मियान में नहीं रखा, खुली तलवार लेकर के उमर नबी के पास जाने के लिए और नबी का गर्दन उड़ाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक मुसलमान मिले, कहा ऐ उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, जा रहा हूँ उस चराग को बुझाने जो मक्का के अंदर अपनी रोशनी जला रहा है। मुसलमान ने कहा, ऐ उमर, उस चराग को बुझाने से पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे घर वाले भी इस्लाम ला चुके हैं, उस चराग की रोशनी के साये में वो लोग भी जी रहे हैं, इस्लाम के अंदर तुम्हारे घर वाले भी दाखिल हो चुके हैं। उमर बिन खत्ताब ने जब ये सुना गुस्से में आ गए, नबी की तरफ जा रहे थे, रुख बदला, अपनी बहन की तरफ गए, बहन के दरवाजे पर दस्तक दी, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खोला गया। उमर ने कहा, ऐ बहन, मैंने सुना है कि तुम उस मोहम्मद के दीन में आ चुके हो, तुम भी इस्लाम ला चुके हो। जब उमर फारूक के आने की खबर सुना उन्होंने, तो कारी कुरान को छुपा दिया, जो कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, उनको छुपा दिया। उमर बिन खत्ताब बड़े गुस्से में है, बड़े जलाल में है, अपने बहनोवी को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बहन के शौहर को मारना शुरू कर दिया। बहन सामने आई और सामने आकर के आंख से आंख मिला करके बात करने लगी, ऐ उमर सुन लो, तुम अपने बहनोवी को क्यों मार रहे हो? अगर तुम मर्द हो तो मेरे ऊपर हाथ उठा करके दिखाओ। कौन किससे बात कर रही है? उमर की बहन किससे बात कर रही है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं कि मक्का के अंदर किसी की माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना था जो उमर की आंखों में आंखें डाल करके बात करे। उमर ये वो शख्सियत है कि अगर मक्का के गलियों में निकल जाए, बच्चे देखते थे कि उमर आ रहा है तो वो अपनी माँओं की गोद में जा करके सो जाया करते थे। कौन उमर? ये वो उमर है जिसकी ताकत का अंदाजा लगाया गया। एक गाय के चमड़े को भिगोया गया और उमर के नीचे रख दिया गया। 60 लोग मिल करके, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 60 लोग मिल करके वो चमड़ा उमर के नीचे से खींच रहे थे। चमड़ा फट गया, कट गया, मगर उमर के पैर के नीचे से नहीं निकला। कौन उमर? ये वही उमर है जिनका कद इतना लंबा था, अगर महफिल में बैठे होते थे लोगों के साथ, ऐसा लगता था लोग बैठे हैं, उमर खड़ा है। लोग सवारी पर सवार होते थे, उमर पैदल चल रहे होते थे, ऐसा लगता था कि उमर भी सवारी पर सवार है। इतना कद लंबा था, पहलवान थे, बहादुर थे, मक्का के अंदर नाम था। आज बहन, जिस बहन ने कभी उमर के आंखों में आकर के आंखें डाल करके बात नहीं की थी, कभी उमर का नाम नहीं लिया था, आज उमर के सामने खड़ी होकर के आंखों में आंखें डाल करके बात कर रही है। उमर हैरान है, क्या बात है, ये जुरात, ये हिम्मत कहाँ से आई?
کہنے لگے اے بہن آج تک تو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے اس انداز سے بات نہیں کرتی تھی، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، تیرے اندر اتنی جرات کہاں سے آئی؟ کہنے لگی کہ جو قرآن تم نے پڑھنے کی آواز سنی نا، اسی قرآن نے ہمیں بہادر بنایا، ہمیں جرات والا بنایا، ہمیں ہمت والا بنایا۔ اے عمر سننا چاہتا ہے اتنی ہمت اور اتنی جرات ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ تو سن لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، اس قرآن کی بدولت آج ہمیں یہ جرات، یہ ہمت ملی۔ عمر نے کہا کہ اچھا وہ قرآن پڑھ کر کے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے اور جو پڑھنے سے تمہیں اتنی جرات ملی۔ عمر کے سامنے بہن نے لا کر کے قرآن کو کھول دیا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ آیتیں پڑھنے لگی۔ عمر نے جب سنا کہا بس کرو اے بہن، بس کرو، جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ذرا اس کے پاس لے کر کے چلو۔ عمر تلوار لے کر کے نکلے تھے کہ آج اس چراغ کو بجھا دیا جائے، مگر اس چراغ کے اوپر، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل کیا گیا، اس کلام نے عمر کے دل کو نرم کر دیا، عمر کے دل پر اتنا اثر کیا کہ عمر کے دل پر سوراخ کر دیا اور ایمان کی ہدایت کی روشنی دے دی۔ کہا اے بہن لے چلو، محمد کے پاس لے چلو۔ چلے محمد کے پاس، اور مکہ کے اندر یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آج عمر تلوار لے کر کے نکلا ہے محمد کو مارنے کے لیے۔ پورے مکہ کے اندر یہ خبر پھیل چکی ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت حمزہ نے سنا، آپ کے چچا ہیں اور بہادر بھی ہیں، وہ آئے، بھاگے بھاگے آئے زید بن ارقم کے گھر۔ کہا اے بھتیجے ٹینشن مت لو، اے بھتیجے فکر مت کرو، میں ہوں۔ اگر عمر آ رہا ہے اچھی نیت سے آیا ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا یہ چچا حمزہ زندہ ہے۔ اے بھتیجے تم ٹینشن مت لو، فکر مت کرو۔ اللہ کے نبی کے پیشانی پہ کوئی شکن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہے کہ عمر تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ عمر اور ان کی بہن، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بڑھے، آ رہے تھے، راستے میں آ رہے تھے، ایک صحابی زید بن ارقم کے گھر سے جھانک کر کے، کھڑکی سے جب جھانکتے ہیں تو انہوں نے صرف عمر کو دیکھا، عمر کی بہن کو نہیں۔ آتے ہوئے صرف عمر کو دیکھا، ڈر گئے۔ کہا اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر جب تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پکڑا، کہا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ؟ اے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے توحید پر تم ایمان لے آؤ، تمہارا دل جھک جائے، تمہارا دل نرم ہو جائے؟ عمر نے کہا اے محمد میں نکلا تھا گھر سے، تمہارے خون کا پیاسا تھا، تمہاری گردن اڑانے کے لیے نکلا تھا، لیکن اے محمد سن لو، آج عمر یہ اعلان کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، مکہ کی گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آج تک مکہ کی گلیوں میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند نہیں ہوئی تھی، آج عمر اسلام لایا ہے، آج عمر اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، مکہ کے اندر نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ لوگوں نے، کافروں نے سنا، کہا لگتا ہے عمر اسلام لا چکا ہے۔
کہا لگتا ہے یہ نعرے تکبیر کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہے، اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہو سکتی تھی عمر کے اسلام لانے کے بعد مکہ کی گلیوں میں نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ اللہ کے نبی نے عمر کو اپنے گود میں بٹھایا، کہا اے عمر بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ عمر نے کہا اے محمد آج تک آپ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے رہے، چھپ چھپ کر دین کا کام کرتے رہے، آج یہ عمر اعلان کر رہا ہے کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ہوگی، چلیے کعبۃ اللہ کے آنگن میں نماز ہوگی، محمد امام ہوگا، سارے صحابہ کرام مقتدی ہوں گے اور عمر بیٹھ کر کے چوکیداری کرے گا۔ مکہ کے اندر کس کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو آ کر کے آپ کو روک کر کے دکھائے اے نبی چلیے آج کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ہوگی؟ یہ عمر فاروق کی شخصیت ہے میرے بھائیو۔ اسلام لائے تو اسلام کو مضبوطی ملی، وہ صحابہ جو ڈرے ہوتے تھے وہ صحابہ کرام آج بڑی بہادری سے، بڑی جرأت اور ہمت سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے میرے بھائیو، جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں لا کر کے کھڑا کیا۔ سارے لوگ اپنی مرضی سے اسلام لا رہے ہیں، اگر اسلام لانے کے لیے کسی کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو عمر فاروق کی شخصیت ہے میرے بھائی۔ 24 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ 24 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ حکومت کرنے والا شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا ان کی حکمرانی پر نظر دوڑائیے، کون عمر؟ یہ وہی عمر ہے، اتنی زیادہ زمینوں پر حکمرانی ہے، مگر یہی وہ عمر ہے جو چل رہا ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، اکیلا چل رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، گلیوں میں گشت کر رہا ہے، اپنے شہر میں گشت کر رہا ہے، کوئی ایسا بھوکا نہیں ہے، کوئی ایسا ضرورت مند نہیں ہے جو عمر کی خلافت میں بھوکا سو گیا ہو، جو عمر کی خلافت میں مجبور ہو، مزدور ہو۔ عمر فاروق رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک بار گشت کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گئے جب وہاں دیکھا ایک عورت ہے، وہ عورت چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ایک برتن رکھے ہوئی ہے اور اس کو گرم کر رہی ہے۔ بچے رو رہے ہیں اور کھانے کے لیے بول رہے ہیں، بار بار اپنی ماں سے ضد کر رہے ہیں، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تمہارے بچے بھوکے ہیں، جلدی سے کھانا پکا کے اور ان کو کھلا دو۔ اس عورت نے اپنے ہانڈی سے اس برتن کو ہٹایا۔ عمر فاروق کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ عورت پانی کے اندر کنکر بھر کر کے اس کو گرم کر رہی ہے۔ عمر سے کہنے لگے اے عمر، میرا اور عمر کا حساب وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ عمر ہے، یہ اس دور کے خلیفہ ہیں، حاکم یہی ہے۔ عمر کو پہچان نہیں پائی، کہنے لگی میرا اور عمر کا حساب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگا، میرے اور عمر کے درمیان جو حساب ہے وہ اللہ لے گا۔ عمر نے جب یہ سنا ڈر گئے، خوف کھانے لگے۔ اتنا بڑا حکمران، اتنا بڑا حاکم گیا اور اپنے اناج کا جو بوریا تھا اپنے پیٹھ پر لادنے لگا۔ غلام نے کہا، اسلم نے کہا اے امیر المومنین میں ہوں نا، میں آپ کا غلام موجود ہوں نا، اے امیر المومنین میرے کاندھے پر میرے پیٹھ پر لا دیے، میں لے جاتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا، عمر فاروق نے کہا اے میرے غلام آج تو یہ بوجھ اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دے گا، کل قیامت کے دن جو عمر کے بوجھ، جو عمر کا جو بوجھ ہوگا اللہ کے سامنے جب حساب دینا پڑے گا وہ بوجھ تو کیسے اٹھائے گا۔ یہ وہ حکمران ہیں۔ آج کیا حال ہے؟ کوئی ایم ایل اے بن جائے، کوئی ایم پی بن جائے اپنے ایریے کا، مسلمان ایم ایل اے اور ایم پی کی بات کر رہا ہوں میں، آج کے حکمرانوں کو عمر فاروق سے سبق لینا چاہیے۔
آج کے حکمرانوں کی یہ حالت یہ ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حاکمیت کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہے، غیر مسلموں کے جس طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اقتدار کی لالچ میں، حاکمیت کی لالچ میں۔ اور ایک طرف عمر فاروق کی شخصیت ہے، کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے، آخرت کا ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں میرے دامن کو کوئی پکڑ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہیں مجھے حساب نہ دینا پڑ جائے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے بھائی۔ جب حضرت عمر فاروق حاکم بنے، خلیفہ بنے، مسلمان امیر ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں دولتیں آنے لگی، اناجیں آنے لگی، لیکن امیر المومنین کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ آج لوگ کام کرتے ہیں، اپنا جیب بھرتے ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اے لوگوں، آج ہمارے گھر میں ایک دن ایک ٹائم چولہا نہ جلے، اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ ہمیں روزی نہیں دے رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، شکوہ اور شکایت ہمارے زبان سے نکلنے لگتے ہیں۔ عمر فاروق اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے رکھا کرتے تھے، کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو 24 لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچے، تلوار نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، صرف اللہ کا ڈر۔ ایسے حکمران ہماری تاریخ کے اندر گزرے ہوئے ہیں میرے بھائیو۔ یہ واقعات، یہ سیرت، ان کی زندگی کے جو کارنامے ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے لوگوں کو پہچانو، ہم کیا ہیں میرے بھائیوں، ہماری تاریخ کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ نے ایسا حکمران نہیں دیکھا جو عدل و انصاف والا ہو، جو غریب نہ دیکھتا ہو، جو امیر نہ دیکھتا ہو، جو مصر کے گورنر کو، جو مصر کا گورنر تھا عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک عیسائی کے بیٹے کو کوڑا مار دیا، مقابلہ ہوا، گھوڑے کی ریس ہوئی، عمر بن عاص کا جو بیٹا تھا وہ پیچھے ہو گیا اور اس غیر مسلم کا بیٹا آگے ہو گیا، جیت گیا، اس نے کوڑا مارا اس کو، اور وہ غریب کا بیٹا، وہ غیر مسلمان نہیں ہے، عمر فاروق کی عدالت میں بھاگتا ہوا آیا مدینہ کے اندر۔ اے عمر، تمہاری حاکمیت میں ایک گورنر کے بیٹے کو یہ جرات اور یہ ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ غریب پر ہاتھ اٹھائے؟ کیسی حکمرانی ہے تمہاری؟ عمر فاروق غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، عمر بن عاص کو، گورنر کو، مصر کے گورنر کو ابھی کے ابھی پیش کیا جائے۔ عمر کے دربار میں خط بھیجا لکھ کر کے، لایا گیا دربار میں، عمر بن عاص کھڑے ہوئے ہیں، مصر کے گورنر ہے، ان کا بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے، کہا بیان کرو، غریب سے کہا بیان کرو، کیا شکایت ہے تمہاری؟ شکایت بیان کیا گیا۔ عمر نے کہا سب سے پہلے اس کے باپ کو مارو، سب سے پہلے اس کے باپ کو مارو، مصر کے گورنر کو مارو، کیونکہ اس نے اپنے بیٹی کی تربیت صحیح انداز سے نہیں کری ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی گورنر ہے، انصاف ہے، عدل ہے، بس۔ کون ہے میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت؟ روم اور ایران کے بادشاہ کہا کرتے تھے عمر کا نام مت لیا کرو ہمارے سامنے، ڈر اور خوف آ جاتا ہے، پیر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ عمر فاروق کی شخصیت، یہ وہ شخصیت ہے، آج ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہر قدم، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے بہکانے کے لیے۔ عمر فاروق کے بارے میں نبی نے فرمایا، اے عمر، شیطان جہاں سے تم گزرتے ہو اس راستے سے ہٹ جایا کرتا ہے،
शैतान भी तुम जहां से गुजरते हो उस रास्ते में शैतान नहीं होता है, तुम्हारे करीब भी नहीं आता है। ये वो शख्सियत है मेरे भाइयों। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत अदल वाला, इंसाफ वाला, बहादुरी वाला, इस्लाम लाया तो इस्लाम को इज़्ज़त मिली। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उमर जब इस्लाम लाए तो इस्लाम को मजबूती मिली, इस्लाम को इज़्ज़त मिली। जब हम हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो मदीना के अंदर हमें नुसरत मिली, मदद मिली उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत की वजह से। ये वाक़या, ये कारनामा, ये ज़िंदगी का जो फार्मूला है, अपनी ज़िंदगी के अंदर आइडियल बनाने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। एक एक वाक़या, एक एक चीज़ उसको पकड़ने की ज़रूरत है। आज हम क्या हैं मेरे भाइयों, आज हम क्या हैं? अगर कोई आदमी गांव का सरपंच बन जाए, गांव का प्रधान बन जाए, अरे मैं गांव का प्रधान हूँ, मेरे सामने कोई नहीं, घमंड गुरूर तो देखो। एक मामूली सा सरपंच और एक तरफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे खड़े हुए हैं, नया कमीज पहना हुआ है उमर फारूक ने। एक गरीब खड़ा हुआ, एक गरीब मुसलमान खड़े होकर के ये एतराज कर रहा है, ऐ उमर पहले ये जवाब दो कि नई कमीज तुम्हें कहाँ से मिली है? ऐ उमर माले गनीमत में सबको एक एक चादर मिली थी, तुम्हारे पास, और ये चादर इतनी छोटी थी कि उसमें कमीज नहीं बन सकता था, मगर ऐ उमर ये कमीज तुमने कहाँ से बनवाया है? पहले जवाब दो फिर तकरीर करना। आज अगर दुनिया के हुक्मरानों के सामने कोई ऐसे जुरात कर दे, कोई हिम्मत कर दे, फौरन उसको जेल में भेज दिया जाएगा। ऐ लोगों सीखो, उमर से सीखो। कहाँ इस मजमे में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है? कहने लगे हाँ आए बाबा जान, मैं इस मजमे में मौजूद हूँ। अब्दुल्ला खड़े हो जाओ और सफाई पेश करो। अब्दुल्ला अपने बाप के हक में सफाई दे रहे हैं। मेरे बाबा को एक कमीज मिली थी, मुझे भी माले गनीमत में एक कमीज मिली थी। मैंने देखा कि मेरे बाबा जो कुर्ता पहन रहे थे, जो कमीज पहन रहे थे, उस कमीज में कई पैबंद लगे हुए थे, कई पैबंद लगे हुए थे। मुझसे ये रहा नहीं गया, मैंने अपना भी चादर अपने बाबा को दे दिया। दोनों मिला करके कमीज मेरे बाबा ने बनवाया। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए और कहने लगे ऐ गरीब मुसलमान, अगर उमर के बारे में तुम्हारे दिल में अगर इत्मीनान हो गया है तो उमर तकरीर करे, वरना मोहम्मद के मिंबर से उठ जाए, बैठ जाए। अगर तुम्हारे दिल में इत्मीनान हो गया है, अगर तुम्हें लगता है मैंने बेईमानी नहीं की है, ईमानदारी की है, तो फिर मैं अपने तकरीर को आगे बढ़ाऊँ। ये उमर फारूक की शख्सियत, सीखने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को नाफिज करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर आप फजर की नमाज पढ़ करके मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। आपने देखा एक मुसलमान पीछे खड़ा होकर के उसकी एक रकात छूट गई है, उसको आपने कहा कि इसका नाम लिख लो, कल ये फिर नहीं आएगा। दूसरे दिन फिर वो पीछे खड़े होकर के जमात ख़त्म हो गई और वो नमाज पढ़ रहा है फजर की। दूसरे दिन फिर उमर ने कहा कि ये फिर कल नहीं आएगा, कल फिर नहीं आया। उमर फारूक ने कहा ये मुनाफिक है। क्या करता था वो आदमी? फजर की नमाज पढ़ने आता था मगर उसकी एक रकात छूट जाती थी। जमात जब खड़ी होती थी उसके बाद वो आता था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको मुनाफिक कहा। लोगों ने कहा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाम लिखवाया, बाकायदा नाम लिखवाया और कहा यह मुनाफिक है, हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। कितने ऐसे मुसलमान हैं फजर तो छोड़ो कई वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, वो कितने बड़े मुनाफिक होंगे, गौर कर सकते हैं आप। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जो वाक़या है वो मुख्तसरन आपके सामने, आप तो जानते होंगे। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब मुसल्ले पर खड़े हुए, आपको नहीं पता था कि आज
اسی اگلے صف میں ابو لولو نامی ایک مجوسی بھی ہوگا جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. اندھیرا تھا، دکھائی نہیں دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اطمینان ہوا، فوراً ہی اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا خنجر سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جب وہ موت کے دہانے پر پہنچے تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے لوگوں، مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا. اے لوگوں، مجھے مارنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک مجوسی تھا، غیر مسلم تھا. کہا اب مجھے اطمینان ہے. اگر کوئی مار رہا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں مار رہا ہے، عمر پر حملہ کر رہا ہے، تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ ہے. اسی خنجر کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت تک زندہ نہ رہ سکے اور انتقال کر گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مختصر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. بس خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کے زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرو. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین، ہم میں سے ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل کریں، عمر فاروق جیسا بہادری اپنے اندر پیدا کریں. اے الہ العالمین، ہم لوگوں میں سے ایسا کوئی شخص پیدا کر دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا جرأت والا ہو، ہمت والا ہو. ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ یرحمکم اللہ. ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.